تمام ائمہ کو جیسے حالات ہوئے آپ کی اولادیں مثلا آپ کے فرزندان جو ہیں وہ کہیں زیادہ تھے. یہ جو ائمہ کی سیرت تھی کثیر الاولاد ہونا. ہمارے یہاں جو ہے آج کل مثلا بچے جو ہیں وہ پہلے تو یہ سوچتے ہیں پیسے جمع ہو جائے تب ہم بچے پیدا کریں تاکہ جو ہے وہ ان کی اچھی پڑھائی ہو سکے. خوب اللہ کا کام اپنے ذمے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ محنت کریں، مشقت کریں، جو ہے وہ کام کریں، نوکری کریں جو آپ کا ہے، ٹھیک ہے، پلاننگ کریں. اس کے بعد جتنی اولاد جو ہے وہ کام کرتے رہیے، ٹھیک ہے. اپنی آکوپینسیز اتنی نہ بڑھائیے کہ آپ بچے کی تربیت نہ کر سکیں. ہم اسلامی گفتگو کر رہے ہیں. اب وہ فیمنزم کیا کہتا ہے اور دوسرے مثال کے طور پہ اسلام سے دور ہٹ کے جو بات سیکولر فکر رکھنے والے یا روشن فکری جس کو نام دیتے ہیں ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں. کسی پہ کوئی پرسنل کمنٹس بھی نہیں ہے. لیکن اسلام کہتا ہے خواتین کے لیے کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ ہیومینٹی کے لیے جو ہے وہ سیویئرز تیار کر رہی ہیں. خواتین کی ذمہ داری بہت بڑی ذمہ داری ہے. خواتین جو ہے وہ گھر بیٹھ کے اگر واقعا کیا نام ہے اگر بچوں کی اچھی تربیت کر دیں، ایجوکیٹڈ خواتین، پڑھے لکھی خواتین، سو دے آر گیونگ کیا نام ہے جس کو کہتے ہیں نا کہ پرائس لیس پرلز اور جیمز جو ہوتے ہیں وہ سوسائٹی کو دے رہی ہیں. وہ سوسائٹی میں پرائم منسٹر، پریسیڈنٹس، لیڈرز، سیویئرز، واریئرز، ٹیچرز، پروفیسر سب کچھ بنا کے وہ بھیج سکتی ہیں. تو یہ ذمہ داری تھی خواتین کی. ٹھیک ہے. اب مثال کے ایکسپینسز ہم نے لائف کے اتنے بڑھا لیے کہ جس میں یا فیک انفلیشن جو ہے وہ مارکیٹ ہے جس میں گھر کے ایکسپینسز میٹ نہیں ہو پاتے. تو آدمی کہتا ہے ہم خود نہیں کھا پا رہے تو بچے کو کہاں سے کھلائیں گے؟ ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں خوب اسلام کی تاکید ہے بھائی زیادہ بچے پیدا کرو. ہم لوگ 2 ہی پیدا کر کے تھک جاتے ہیں کہ ہم 2 کے بعد اور کیسے پالیں گے. ٹھیک ہے. اور ایکسکیوز لانے لگتے ہیں. کبھی مرد لاتا ہے ایکسکیوز، کبھی خاتون لے کر آتی. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اتنی جو اولاد تھی وہ اسلام کی ہدایات کا حصہ ہے، اسلام کی تعلیم کا حصہ ہے. بھئی آپ کیوں 2 بچے پیدا کریں، کیوں 1 بچے پیدا کریں؟ آج آپ دیکھیے، میں آپ کی خدمت میں بہت سے علاقوں کا یہ ایک فیکٹ بتا رہا ہوں، بہت سے علاقوں کا جو ہے وہ پاپولیشن کا توازن اس وجہ سے بدلا ہے کہ باقاعدہ لوگوں کو پیسے دے کے کہا جاتا تھا کہ تم بچے پیدا کرو زیادہ سے زیادہ تاکہ تمہاری تعداد بڑھے، دوسروں کی تعداد کم ہو. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ بہت سے علاقوں میں جہاں آپ کثرت میں تھے وہاں جو ہے وہ آپ اقلیت میں آ گئے یا مثال کے طور پہ برابر ہو گیا. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو نتیجے میں کیا ہوا؟ اب وہ بات امام کاظم علیہ السلام سے نکلی تھی. خود امام کاظم علیہ السلام کے اگر بچے اتنے زیادہ تھے تو وہ عین اسلام کی تعلیم کا حصہ ہے. اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے. ابھی ایک سینسیٹیو موضوع ہے، اس پہ گفتگو کریں تو بہرحال ہماری بہت ساری بہنیں ناراض ہونے لگیں کہ مولانا کیسی بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ہے اسلام نے اجازت دی ہے. خوب کس لیے دی ہے؟ نہ صرف کہ پلیجر لینے کے لیے نہیں، بلکہ 4 شادیاں، ایک تو 4 لوگوں کی کفالت ہوگی اور پھر ان سے بچے زیادہ ہوں گے تاکہ مسلمانوں کی تعداد بڑھے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی تعداد بڑھے. اب وہ ایسا جو ہے ٹی وی سیریلز نے جو لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے کہ سوائے پلیجر کے اور کوئی دوسری چیز سمجھ میں نہیں آتی. اس لیے جو ایک دم اسلام کے واضح حلال کو حرام بنا بیٹھی ہیں. کل امام زمان آئیں گے تو ان کو کیا جواب دیں گی یہی خاتون میری بہنیں؟ ان سے کیا کہیں گے؟ آپ چلے جائیے، آپ تو ایسی ایسی چیزیں حلال کر رہے ہیں جو اس کو ہم لوگ برداشت نہیں کر سکتے. معاف کیجیے گا، میں سینسیٹیو باتیں پتہ نہیں کیا نام ہے کتنا لوگ تحمل کریں گے، لیکن یہی ہوگا. امام زمان سے کیا گفتگو کریں گے؟ کیا کہیں گے مولا سے کہ مولا نہیں آپ کی یہ بات تو ہم نہیں مانیں گے. تسلیم. میں آپ کو کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ امام کا حق یہ ہے کہ اس کے آگے سراپا تسلیم ہو. دین کا حق یہ ہے کہ اس کے آگے سراپا تسلیم ہو. یہ ہمارے یہاں جو 4 شادی کا موضوع آج جو ہے وہ ایک فتنے کا موضوع بن گیا ہے کہ گھر تباہ ہو جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہاں اگر حقوق ادا نہ کیا جائے تو جائز نہیں ہے. دوسری شادی جب انسان یا تیسری چوتھی کر رہا ہے تو سب کے حقوق برابر دے. لیکن اگر حقوق برابر دیا جا رہا ہے تو اس حلال کو حرام نہیں بنانا چاہیے تاکہ کل امام زمانہ سے جھگڑا نہ ہو، امام زمانہ سے اختلاف نہ ہو، امام زمانہ کو ٹھکرانے کا سبب نہ بنے. امام کاظم علیہ السلام کے جو اتنی اولاد تھی اس کا سبب حکم خدا تھا. خدا نے بہرحال فلسفہ دیا اور باقاعدہ جہاں جتنی اولاد ہے اس کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ مثال کے طور پہ انسان جو ہے وہ جو ہے بستر پہ آرام کرے اور بچے پیدا کرتا رہے. نہ، ان کی ذمہ داری، ان کی پرورش، ان کی تربیت، اس کا انتظام کرے، اس کے اسباب فراہم کرے. ٹھیک ہے، محنت کرے، مشقت کرے. انسان باقاعدہ جو ہے وہ یعنی اسلام کو صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کرنا. ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ مزدوری کیا کرتے تھے؟ آپ یہ بتائیے نا. امام وقت ہے، کائنات کا علم آپ کے ہاتھ میں ہے، کائنات کا علم، فرشتے آپ کے تابعدار ہیں، آسمان کے ستارے آپ کے تابعدار ہیں، لیکن وہ زمین میں فلاحی کر رہے ہیں، ہل جوت رہے ہیں. کیوں؟ وہ جا کے بیٹھ کے لیٹ جاتے کہ ہمارے تو فرشتے تابعدار ہیں، جس کو ہم اشارہ کریں گے وہ آ کے ہم کو کھلائیں گے. نہ محنت مشقت کریں، اپنے جسم کو اللہ نے توانائی دی، جائیے کام کریے، پھیری لگائیے، ڈالا لگائیے، پیسہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کمائیے بیٹھ کے. ائمہ علیہ السلام نے یہ تعلیم، ائمہ کے خاص شاگرد ہوا کرتے تھے اور تیل بیچا کرتے تھے.
ڈالے میں لگا کے کھجور بیچا کر، جناب میسا میں تمار، جناب میسا میں تمار کو تمار کیوں کہا جاتا ہے؟ خوب کھجور بیچتے تھے وہ، ٹھیک ہے نا، سبزیاں بیچنے والے تھے، امام کے چاہنے والے، لکڑیاں بیچنے والے تھے۔ تو آپ محنت کیجئے، مشقت کیجئے۔ امام کاظم علیہ السلام کی جو اتنی اولادیں تھیں، یا دیگر مولائے کائنات کی 18 اولادیں تھیں، ٹھیک ہے، خوب ائمہ علیہ السلام دین پہ مکمل عمل کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد جو شخص ولایت مدار ہے، جو شخص ولایت کے راستے میں چلتا ہے، اس پر ضروری ہے کہ وہ سراپا اپنے آپ کو تسلیم کرے امام کی خدمت میں، امام کی بارگاہ میں، امام کے حکم کے مطابق۔ امام کے آگے سراپا خود کو تسلیم کرنا یعنی دین خدا کے آگے خود کو سراپا تسلیم کرنا۔ علمہ البیان